معزز ناظرین، ہم 1440 ہجری میں داخل ہو چکے ہیں۔ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ آخر یہ ہجری کیلنڈر کیا ہے، اس کی ایجاد کب ہوئی اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ یہ ہجری، آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں بہت سارے کیلنڈر چلتے ہیں، گریگورین کیلنڈر ہیں، بہت سارے کیلنڈر وہ ہیں جن کو انسان خود بناتے ہیں اور انسانوں نے اس کا باضابطہ ایک ڈھانچہ تیار کر دیا ہے اور اسی کو ہمیشہ چلاتے رہتے ہیں اور اسی سے تاریخ دیکھتے رہتے ہیں۔ لیکن جو اسلامی سال ہے اور اسلامی سال کے جو مہینے ہیں، ان کی تاریخیں اور ان مہینوں کی تعیین اور ان مہینوں کی ابتدا اور انتہا جنتری میں نہیں بلکہ سچ پوچھئے تو آسمان پر ہے، یعنی چاندوں پر منحصر ہے کہ چاند اگر نکل رہا ہے تو پھر مہینے کی پہلی تاریخ مانی جائے گی، اور چاند نہیں نکلا تو مہینے کی پہلی تاریخ نہیں ہوگی، کل ہو کر کے 30 کی گنتی پوری کر کے اور پھر اگلے مہینے کی شروعات ہوگی۔ تو ساری کیلنڈروں کی جو جنتری ہے وہ زمینی ہے، زمین پر بنائی جاتی ہے، اور اس کا جو کیلنڈر ہے وہ چاند سے نکلتا ہے اور چاند سے اس کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اور بھی کچھ کیلنڈر ہیں جیسے کہ فصلی کیلنڈر ہے، اس کی جو شروعات ہوتی ہے وہ بھی چاند سے ہوتی ہے، لیکن اس میں ایک بات یہ ہے کہ اس کے اندر موسموں کی بڑی مطابقت کی جاتی ہے، موسموں کی رعایت کی جاتی ہے۔ لہٰذا اگر کبھی کوئی پرو تہوار کسی موسم میں نہیں پڑتا ہے تو اس کو سال کو اور بڑھا دیا جاتا ہے اور اس طرح سے اس کو موسم میں کر دیا جاتا ہے کہ وہ پرو وہ تہوار اس موسم سے جڑا رہے اور اس طرح سے اس موسم کے اندر وہ پرو اور تہوار ادا کیا جائے۔ اس لیے وہ ایسا کرتے ہیں کہ کبھی کبھی مہینوں میں اضافہ کر دیتے ہیں، ڈبل ساون کر دیا، ڈبل جیٹھ کر دیا، اس طرح سے اضافہ کر دیتے ہیں۔ اس طرح سے کبھی کبھی 13 کر دیتے ہیں 12 کے بجائے۔ لیکن اسلامی کیلنڈر میں، ہجری کیلنڈر میں یہ بات ہے کہ اس کا دار و مدار چاند پر ہے، اور اس کے جتنے مہینے ہیں اور مہینوں کے اندر پائے جانے والے جو تہوار ہیں، جو پرو ہیں، وہ سارے کے سارے مختلف موسم میں پڑتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی عید ٹھنڈی کے موسم میں ہم مناتے تھے اور آج گرمی کے موسم میں ہم منا رہے ہیں۔ تو اس طرح سے اسلامی مہینوں کی خصوصیات یہ ہے کہ وہ سارے موسم میں گھومتے رہتے ہیں، اور اس طرح سے ہر پرو، ہر تہوار ہر طرح کے موسم میں آتا رہتا ہے، گھومتا رہتا ہے۔ اس کی شروعات آئیے جانتے ہیں کہ کب ہوئی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ تھا۔ اس زمانے میں لوگوں کو بڑی دقتیں ہوتی تھی، پریشانیاں ہوتی تھی۔ پریشانی اس طور پر ہوتی تھی کہ اگر مان لیجیے مہینہ لکھا ہوا ہے، مثال کے طور پر 7 شعبان، ایک صحابی رسول حضرت ابو موسیٰ اشعری ہیں، انہوں نے ایک خط امیر المومنین فاروق اعظم کا خود ان کی بارگاہ میں پیش کیا اور کہا کہ اگر کسی خط کے اوپر شعبان لکھا ہوا ہے، 7 شعبان، تو ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے کہ وہ کس سال کا 7 شعبان ہے، ہمیں پتہ نہیں چل پاتا ہے، لہٰذا سال کی تعیین ہونی چاہیے۔ ہجری سے پہلے بھی سال ہوتے تھے، سالوں کی گنتی تھی، لیکن ان سالوں کی باضابطہ اس طرح سے گنتی نہیں تھی 1 2 3 4 کر کے، بلکہ اس کو کسی اس سال کے مشہور واقعے سے جوڑ دیا جاتا تھا۔ جیسے کہ جس سال میں ہاتھیوں کا واقعہ پیش آیا، ابرہہ نے کعبہ شریف پر ہاتھیوں کا لشکر لے کر چڑھائی کی، تو اس سال کو عام الفیل کا نام رکھ دیا گیا، یعنی ہاتھیوں کا سال۔ تو اس طرح سے اہل عرب کرتے یہ تھے کہ کسی سال میں کوئی مشہور واقعہ ہوتا تھا تو اس واقعے سے اس سال کو جوڑ دیتے تھے اور اس سال کا نام رکھ دیتے تھے۔ لیکن جب حضرت فاروق اعظم کا زمانہ آیا اور یہ دشواریاں پیش آنے لگی کہ مہینے کا نام لکھا ہوتا تھا، تاریخ لکھی ہوتی تھی، تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ شعبان تو ہے لیکن کون سا شعبان ہے۔ لہٰذا امیر المومنین حضرت فاروق اعظم نے مجلس بلائی اور یہ رائے پیش کی، سبوں نے اس رائے کو قبول کیا، پسند فرمایا، اور پھر اس کے بعد ہجری کا آغاز ہوا۔ اس کی شروعات حضور اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک عمل پاک ہجرت سے ہوئی، اور اس میں چونکہ ربیع الاول میں حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیا تھا، لیکن چونکہ مقدمات ہجرت کی شروعات وہ محرم کے مہینے سے ہی ہو چکی تھی،
مسلمان اپنے اپنے طور پر ہجرت کر رہے تھے. حضور نے ربیع الاول کے مہینے میں اخیر میں ہجرت فرمایا تھا، لہٰذا اس کی ابتدا محرم سے ہی رکھی گئی.